ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اپنی سوچ کو خاموش کیجیے اور دل سے ایک سوال پوچھیے، کیا واقعی کسی انسان کے فضائل اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ عقل گننے سے عاجز آ جائے؟ کیا واقعی کوئی ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے جس کے مناقب کو الفاظ میں قید ہی نہ کیا جا سکے؟ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ ذکر صرف زبان کا نہیں، یہ ذکر ایمان کی پہچان ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ابو الحسن شیر خدا، باب علم مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ محترم ناظرین، حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام جن حساب کرنے بیٹھ جائیں اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں، تب بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتے۔ محترم سامعین، ذرا اس بات پر غور کیجیے، درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، جن حساب کریں، انسان لکھیں، پھر بھی فضائل مکمل نہ ہوں۔ یہ جملہ نہیں، یہ علی کے مقام کا اعلان ہے۔ اور پھر خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنی زیادہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین، نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو صرف بھائی نہیں بلکہ اپنا نفس کہا۔ یہ رشتہ نسب کا نہیں، یہ رشتہ نور کا ہے، یہ رشتہ ولایت کا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، یہ وہ حصہ ہے جو ہر سننے والے کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص حضرت علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوچئے، صرف ایک فضیلت اور اتنی بڑی بخشش، یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان ہے یا اللہ کی رحمت؟ حقیقت میں یہ دونوں کا امتزاج ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کی کسی فضیلت کو کتاب میں تحریر کرے جبکہ وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہو، تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا، اور جو شخص حضرت علی علیہ السلام کی کسی فضیلت کو توجہ سے سنے جبکہ وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں سے سرزد ہونے والے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اور جو شخص حضرت علی علیہ السلام کی کسی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے سرزد ہونے والے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ نبی کریم نے آگے فرمایا، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات فرمائی کہ جو فیصلہ کر دیتی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار اور ان کے دشمنوں سے برات و بیزاری کا اظہار نہ کرے۔ محترم سامعین، یہ صرف عقیدت نہیں ہے، یہ ایمان کا معیار ہے۔ علی کا ذکر محض تاریخ نہیں، یہ راستہ ہے، یہ چراغ ہے، یہ نجات ہے، اور جو اس دروازے سے گزر گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، اگر یہ معلومات آپ کے دل کو لگی ہیں تو انہیں آگے پہنچائیں، کیونکہ حق چھپانے سے نہیں، سنانے سے زندہ رہتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔